اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی واجب الاحترام جناب محترم مجید نظامی صاحب، جناب پیر سید کبیر علی شاہ صاحب، جناب قاضی حسین احمد صاحب اور تمام معزز مہمانان گرامی اور خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے نظریہ پاکستان ٹرسٹ کی ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بالخصوص ڈاکٹر رفیق احمد صاحب کو، شاہد رشید صاحب کو، رفاقت صاحب کو، کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بڑی ہماری جو اہم اور دکھتی ہوئی رگ ہے اس کو انہوں نے سمجھا ہے کہ ہمارے ریاستی اداروں کے اوپر کیا فرائض حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں وہ لاگو ہوتے ہیں اور عائد ہوتے ہیں. اس میں بنیادی ایک بات ہمیں سیرت کے پہلو سے سمجھ لینی چاہیے جو ہمیں ہماری امت کے حکیم اور ہماری امت کے نبض شناس حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھائی اور بتائی کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اگر ہم حضور کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں تو حضور کی صفات سے مومن متصف ہو جاتا ہے. اور مومن کا خاصہ بھی یہ ہے کہ وہ اسی امانت کا امین اور اسی پیغام کا پیغام رسان ہوتا ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا. مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور کی 3 صفات ایک مقام پہ بیان کیا. ویسے تو بے شمار ہیں، ایک خاص مقام پہ 3 صفات بیان فرمائی اور ایک دوسرے مقام پہ حضور کے امتیوں کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہی 3 صفات تھوڑی سی اصطلاحات کی تبدیلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ آپ کافۃ للناس کے طور پہ تشریف لائے. تمام انسانیت حضور کے پیغام کا ہدف ہے اور تمام انسانیت کے لیے حضور کا پیغام ہے. اور مومن کی اسی صفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیرائے میں بیان کیا کہ اخرجت للناس، کہ تم تمام طبقات اور تمام تفاریق اور تمام تقاسیم سے بالا تر ہو کر بھیجے گئے ہو لوگوں کے لیے. جو علامہ قصوری صاحب اس سے پہلے بیان فرما رہے تھے کہ رنگ و نسل کے تمام امتیازات کو مٹا کر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اس پیغام کا امین بنایا. پھر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ آپ بشیر ہیں، خوشخبری عنایت فرماتے ہیں. تو مومن کی اسی صفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تأمرون بالمعروف کے ساتھ بیان فرمایا کہ مومن اللہ تعالیٰ کے اوامر کو قائم کرنے کے لیے اس دنیا میں جد و جہد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوامر پہ لبیک کہنے والوں کو بشارت دیتا ہے اور خوشخبری دیتا ہے. اور حضور کی صفت اللہ تعالیٰ نے نذیر بیان فرمائی کہ آپ ڈراتے ہیں. اور مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تنہون عن المنکر کے الفاظ استعمال فرمائے کہ مومن کا خاصہ یہ ہے کہ وہ نواہی سے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے وہ ان چیزوں سے باز رکھنے کے لیے وہ عملی جد و جہد کرتا ہے، وہ اس کے لیے عملی کاوش کرتا ہے. اور حضرت علامہ ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ افرنگ سے خود بے خبرت کرد وگرنا، اے بندہ مومن تو بشیری تو نذیری. کہ مغربی سوچ نے، یونانی فلسفے نے
اور ہندی فکر نے تمہاری آنکھیں دھندلا دی ہیں. اگر تو غور سے دیکھے، تدبر اور بصیرت کو اختیار کرے تو تو بشیری، تو نذیری، حضور کی ان صفات کا اطلاق تمہارے اوپر بھی ہوتا ہے کہ حضور کے امتی ہونے کا سب سے بڑا ہمارے اوپر فریضہ یہ عائد ہوتا ہے کہ ہم حضور کے رنگ میں رنگے جائیں اور ہم حضور کی صفات سے متصف ہو جائیں اور حضور کے اخلاق سے متخلق ہو جائیں. اس میں اس وقت جو مشکل ترین مرحلہ ہمارے ریاستی اداروں کو درپیش ہے وہ یہی کشمکش ہے. ایک پہلی بات کہ ہم نے اپنے درمیان بہت سارے طبقات پیدا کر دیے. کسی زمانے وہ طبقات امیر اور غریب اور صاحب حیثیت اور ایک ایسا شخص جس کی کوئی حیثیت دنیاوی طور پر نہیں تھی اس میں قائم تھے. جب یہاں پہ برطانوی سامراج مسلط ہوا اس سے پہلے بھی گو کہ وہ چیز موجود تھی، لیکن یہاں پہ نسلی امتیاز کو، نسلی برتری کو، نسلی تفاخر کو بے تحاشا فروغ دیا گیا اور نسلوں میں یہاں پہ تقسیم کر دی گئی. اگر آپ ان کے گزٹس اٹھا کر دیکھیں تو ان میں آپ کو جگہ جگہ یہ تقسیم نظر آئے گی. اور حتیٰ کہ ہمارے ہاں اس طرح کی بہت سی خرافات جو ہے وہ مشہور ہوئی اور ملٹری میں جو انہوں نے نظام رائج کیا تھا اپنا، وہ بھی وہاں جانے کے لیے انہوں نے جو میرٹس مقرر کیے تھے ان میں ایک نسلی امتیاز کا بھی تھا، ایک نسلی برتری کا بھی تھا. اور بدقسمتی سے یہ نسلی تفاخر ہمارے ہاں آج تک مروج ہے. اور اس سے آگے اب جو طبقات یہاں پہ قائم ہوئے ہمارے تمام اداروں کے لیے، بالخصوص ہمارے تعلیمی ادارے کے لیے اور ہمارے عدالتی اداروں کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کافۃ للناس کی اس صفت کے تناظر میں اور مومن کی اخرجت للناس کی اس صفت کے تناظر میں کہ جو یہاں پہ طبقاتی کشمکش چل رہی ہے، اس طبقاتی کشمکش کا قلع کما کیا جائے اور اس طبقاتی کشمکش کو ختم کیا جائے. اور یہ چیلنج ہے، یہ امتحان ہے ان اداروں کے لیے کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے اندر اگر یہ خرافات موجود رہتی ہیں اور یہ ادارے بھی اپنی بالادستی کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تو پھر ان کی اس کاوش کے اندر، اس خلوص کے اندر بہت سارے شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں کہ کون سی ایسی طاقت مانے ہے کہ وہ اس خرافات کو اور اس رسم کو جو دور جہالت کی رسم ہے وہ اس کو کیوں نہیں ختم کر سکتے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ان کے لیے. دوسری جو بات ہے وہ دونوں آپس میں منسلک ہیں کہ یہاں پر ریاست کو امین ہونا چاہیے تھا اس پیغام کا کہ جس پیغام کا نعرہ ہمارے اسلاف نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اور اس کی سربلندی کے لیے یہاں پہ جو نعرہ انہوں نے بلند کیا تھا کہ اس زمین کے اوپر امر و نہی کا نظام نافذ کیا جائے گا. اور قائد اعظم بار بار اپنی تقاریر میں یہ فرماتے رہے کہ یہ اسلامک آئیڈیالزم کے اوپر پاکستان کی بنیادیں ہوں گی اور وہ اسلامک آئیڈیالزم اسی نظام اجتماعی کا نام ہے جو کہ اس تمام فرد کی فردیت کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہوئے اس کو وہ تمام سہولیات اور وہ تمام حقوق اس کی دہلیز کے اوپر پہنچاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو وہ حقوق برابر میں تقسیم کیے اور وہ اسی ہماری شناخت کے اوپر رہ کر ہی ہم اسے آگے بڑھا سکتے تھے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ریاستی اداروں پہ حکمرانی کرنے والے کبھی یہاں پہ کمیونزم کو لانے کی کوشش کرتے رہے، کبھی یہاں پہ سوشلزم کو لانے کی کوشش کرتے رہے، اب یہاں پہ سیکولرزم کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں. جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے تو اس دین کے اندر پھر کسی ازم کی گنجائش نہیں رہ جاتی، وہ ایک مکمل دین ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ہماری بقا کا جو دار و مدار ہے
وہ ہماری اسی اساس سے وابستگی میں ہے کہ جو اساس حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ذہنوں میں راسخ فرمائی تھی، اور وہ اساس کیا تھی؟ فتح یروشلم کے موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اِنَّا كُنَّا أَضَلَّ قَوْمٍ، اے ابو عبیدہ تم اس بات سے واقف ہو کہ ہم ان کیسر و کسرا کی طاقتوں کے سامنے ایک کمزور طاقت سمجھے جاتے تھے۔ میری وہ جرت نہیں ہے کہ میں اس لفظ کو اسی طرح ٹرانسلیٹ کروں کہ جس طرح حضرت عمر نے اپنے متعلق فرمایا کہ اِنَّا كُنَّا أَضَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان اقوام کے اوپر عزت اور ان اقوام کے اوپر بالادستی اسلام کی وجہ سے، اس نظریے، اس اساس کی وجہ سے عطا فرمائی ہے۔ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ فَأَذَلَّنَا اللَّهُ، اگر ہم نے یہ عزت اور یہ برتری اس دین کے، اس اساس کے، اس نظریے کے بغیر قائم رکھنا چاہیے، یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی ہمیں پھر سے رسوا کر دیں گے۔ اور یہی سوچ آپ یہاں پہ دیکھیے کہ پاکستان ہم نے جس وجہ سے حاصل کیا، اس وقت ہمارے اسلاف کا، ہمارے اکابر کا، ہمارے آباء و اجداد کا یہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا۔ اور ہمارا آپس میں رشتہ کیا ہوگا؟ کس رشتے کی بنیاد پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو جائیں گے؟ وہ رشتہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا۔ اور ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی وعدہ کیا کہ حضور کی بشیر و نذیر کی جو صفت ہے اور ہمارے ذمے امر و نہی کے نفاذ کا جو ذمہ ہے ہم اسے نبھائیں گے۔ لیکن ہمارے اوپر دو سامراج مسلط ہیں، ایک برطانوی سامراج مسلط ہے، ایک گاندھی سامراج یعنی ہندو سامراج مسلط ہے۔ ہم اس زمین کے اوپر تیرے دین کا نفاذ کریں گے، ہمیں ان دونوں سامراجوں کی غلامی سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس وعدے پہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس عزم پہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس عہد پہ ہمیں ان دو سامراجوں کی غلامی سے نجات عطا فرمائی اور ان دونوں کے تکبر کو توڑا۔ اور آپ دیکھیے کہ وہ برطانوی سامراج جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میری سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا، آج اسے اتنا سکیڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہاں بادل چھائے رہتے ہیں، وہاں سورج طلوع ہی نہیں ہوتا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ سامراج جو یہاں اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھتا تھا، اسے کئی ٹکڑوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس عزم اور اس ولولے کی اس آتش کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خرافات کو، ان کے اس مت کو اللہ تعالیٰ نے جلا دیا۔ لیکن ہم یہ مملکت حاصل کرنے کے باوجود، یہاں پہ قرارداد مقاصد جیسا بنیادی ڈاکومنٹ رکھنے کے باوجود یہاں پہ اللہ کے دین کو نافذ نہ کر سکے اور اپنے اس کیے ہوئے وعدے سے منحرف ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر میرے وعدے سے منحرف ہو گئے ہو تو دو سامراجوں کی غلامی سے نجات چاہتے تھے، اس وعدے سے انکار کیا ہے تم نے، اس وعدے سے پھر گئے ہو تم نے، اس لیے اب تمہیں کئی سامراجوں کی غلامی میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ اور آج کئی سامراج ہمارے اندر سے بھی سامراج کھڑے ہو گئے ہیں۔ پہلے تو صرف باہر سے ہمارے اوپر سامراج آتے تھے، اب ہمارے اندر سے بھی سامراج ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ اور یہ اسی وجہ سے ہمارے اوپر مسلط ہیں کہ جسے اقبال نے کہا کہ کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی۔ ہمیں اس فقر کا، اس اساس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نظریہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاسبان بننا تھا اور وہ ہم نہیں بنے۔ اور میں یہ یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے بہت سے اداروں میں، بالخصوص بہت سے سول اداروں میں یہ جوڑ توڑ ہو رہے ہیں اور یہاں پہ اس طرح کے تھنکنگ ادارے قائم کیے جا رہے ہیں جن کا مقصد یہاں پہ اسلام کو ایکسٹریمزم کا
لیبل دے کر اسے بدنام کرنا اور سیکولر طبقات کو یہاں پہ بالادست کرنا ہے، یہی ہماری سب سے بڑی بغاوت ہوگی، یہی ہماری سب سے بڑی غداری ہوگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پیغام کے ساتھ، کہ اگر ہم اپنی شناخت کو تبدیل کرنے پہ تل جاتے ہیں، اور ہماری تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے اور عہد حاضر کی سیاست ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ جنہوں نے بھی نفاذ دین کی بات کی، اسلامی شناخت کو اپنانے کی بات کی، دنیا میں جو عالمی ٹرائیکا ہے جس کا ذکر ہمیشہ نظامی صاحب فرماتے رہتے ہیں کہ یہود و ہنود و نصارہ وہ اس کے درپائے ہو جاتے ہیں، اور ایک بات جس سے آپ بھی واقف ہوں گے اور بالخصوص قاضی حسین احمد صاحب آپ اس پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ترکی اس سے پہلے ایک سیکولر شناخت کے ساتھ زندہ تھا، لیکن اب ترکی ایک اسلامی شناخت کی طرف جا رہا ہے اور اپنی اساس کی طرف لوٹ رہا ہے، اور جب یہود و ہنود و نصارہ کو یہ احساس ہوا ہے کہ وہ پھر سے اپنی اسلامی شناخت کو اپنا رہے ہیں، تو اب بین الاقوامی سطح پر ترکی کے خلاف ان سازشوں کا جال بنا جا رہا ہے، اور ہمارے تھنکرز کو، ہمارے دانشوروں کو اس بات کے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ جو پچھلے کچھ عرصے سے ہم مغربی میڈیا میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ عرب دنیا میں اور ترکی کے درمیان جو ایک خلیج پیدا کی جا رہی ہے، یہ ترکی کے لیے سزا ہے اسی اسلامی شناخت کی طرف لوٹنے کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیں یہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان میں ہم اسی صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ ہم ان اغیار کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نمونے کو رکھتے ہوئے اپنی اس اساس، اپنی اس بنیاد کے اوپر قائم رہے جو قائد اور اقبال نے ہمیں سونپی تھی۔ اسی میں ہمارے ملک کی بھی بقا ہے، اسی میں ہمارے ایمان کی بھی بقا ہے، اور اسی میں ہماری آخرت کی بھی بقا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔